کہ اس وقت میں اکثر مشینوں کے درمیان بیٹھا ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں میں یوں کہوں کہ ایک میڈم صاحبہ تھی جن کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، 100% حاضری تھی. میں تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، لیکن تعامل سے سنیے گا میری بات، میں ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہوں، اور خواتین کو بھی انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. میں اس لیے انسان نہیں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے چند ایسے عناصر ہوتے ہیں جو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ فرشتوں سے ممکن ہے کہ اپنی حاضری 100% بنائیں. تو انسان نہیں ہے، فرشتوں کی طرح آپ کی یہ عادت ہے. بہت مشکل کام ہے کہ اپنی حاضری کو 100%. اور بھی میری بچیاں بیٹیاں یہاں پہ جو جنہوں نے ایوارڈز لیے، انعامات لیے، پوزیشنز لی، ان سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے موضوع پہ آنے سے پہلے. لیکن ہماری بیٹیاں ہوتی بڑی حساس، بڑی جذباتی ہوتی. میڈم نے ایک دفعہ مجھے بلایا، ان کی کلاس بڑی زبردست کلاس ہوتی تھی. جب میڈم سیکشن ہیڈ کے ساتھ ساتھ کلاس ٹیچر ہوا کرتی تھی، مجھے بلا کے کہا سر آپ ذرا ہماری بچیوں کو سمجھائیں نا، ساری بچیاں رو رہی ہیں اس لیے کہ کلاس کی کمپٹیشن میں پوزیشن نہیں آئی ہے، کلاس ڈیکوریشن کمپٹیشن میں پوزیشن نہیں آئی ہے. یاد ہے میڈم آپ کو؟ میں وہاں چلا گیا، میری بیٹیاں بچیاں منہ کھولے، کوئی یہاں رکے بیٹھی ہیں، کوئی وہاں رکی بیٹھی ہیں، عجیب سے سناٹا تاری ہے، کسی کی آنکھیں سر، کوئی پریشان. میں نے وجہ پوچھی تو کہا سر ہم نے اتنی محنت کی لیکن پوزیشن نہیں ملی. اور پھر الزام بھی ٹیچرس بھی آتے ججز پہ، ان کی وجہ سے ہماری پوزیشن نہیں ہے. بائسنس ہوئے جو بھی ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ایک بات ان سے کی. وہ بات یہ تھی، میرے بیٹے کلاس ڈیکوریشن کمپٹیشن میں کمپٹیشن ہوتی ہے چارٹس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، سلیبس کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے، کلاس کو کس طرح ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ پھول کیسے سجائے جاتے ہیں، وہاں بیل بوٹے کیسے سجائے جاتے ہیں. اس پہ آپ کی پوزیشن نہیں آئی، آپ پریشان. اور مجھے خوشی ہے، میں نے کہا مجھے خوشی ہے. کیا کس بات کی خوشی؟ اس بات کی کہ میں اپنی بیٹیوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے یہاں کوئی روبوٹ بنائے. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عرفہ کریم جیسی کوئی 2-4 بچیاں اپنی انوویشن یہاں کریں. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایسی کریٹیوٹی یہاں شو کرے کہ واقعی پوری دنیا میں نہیں تو کم از کم بلتستان میں آپ کی وہ کریشن غیر معمولی ہو جائے. آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے، آپ میں وہ کمپیٹنسی ہے، لیکن آپ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے. سبق شاہی بچوں کو دے رہا ہے خاک بازی کا. یہ غلطی میری ہے، میری سے مراد ٹیچر کی، کہ میری بیٹیوں نے بہت بلندی پہ پرواز کر دی، شاہین کی طرح، خالد جو شاہین ہے. لیکن ہم آپ کے ایمز کو، گولز کو پوزیشن پہ لا کے روک کے، ایک بچی کو پوزیشن مل گئی زبردست، باقی نہیں ملی، برباد ہو گئی وہ بیچارے. ابھی میں کسی وقت عالمی ادارے میں اس پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی تھی. میں نے ان سے بات کہی کہ بیٹے 365 دن آپ کو پڑھایا گیا، آپ کو سمجھایا گیا، آپ کو یاد کرایا گیا، کیا یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ 365 دن کے آپ کی کاوشوں کو 3 گھنٹے میں ماپے، اس کی میجرمنٹ 3 گھنٹے میں کرے اور ریزلٹ دے، اور کہیں کہ آپ فرسٹ؟ ہاں، وہ میمورائز کرنے میں وہ بچی فرسٹ پوزیشن ہے جس نے پوزیشن لی ہے، اس کی یادداشت اچھی تھی، جو کچھ پڑھایا ہے کاپی پیسٹ کر دیا، زندہ باد. یہ بھی ایک صلاحیت ہے. لیکن میں نے یہ کہا، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایجوکیشن از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ کردار میں، رویوں میں تبدیلی کرنا. کتنی میری بیٹیاں ہیں جن کے کردار میں تبدیلی
لی آئی ہے. اور کتنی بچیاں ہیں جس کے کردار میں جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے, اس کی پوزیشن اور انعام کدھر ہے آج؟ کتنی میری بیٹیاں ہیں جو زبردست آرٹسٹ ہیں. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, غالباً منظور صاحب نے کسی کو پریزنٹ بھی کیا تھا, ایک بچی کی کا فن پارا جو آئی تھی, بلکہ منظور صاحب کا اپنا تھا. تو اس کی پوزیشن کدھر ہے؟ اور ہماری ٹیچرز کی کاوشوں سے کتنے شاعرہ بنی ہوگی, اس کی پوزیشن کتنے نوادرات بن گئی, کدھر ہے پوزیشن؟ ابھی جس بچی نے یہاں پہ اسپیچ کی, زبردست غیر معمولی اسپیچ تھی, اس کی پوزیشن. بچی نے تلاوت کی, غیر معمولی تلاوت, نعت پڑھی, کمنڈیبل, کدھر ہے پوزیشن؟ تعلیم تو انسان کی ہمہ جہت پہلو کی تربیت کا نام ہے. ایک پیرامیٹر میں آپ نے پوزیشن لی, انعام دے دیے, ان کو مبارک, ان کے پیرنٹس کو مبارک. اور جنہوں نے پوزیشن نہیں لی نا, ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ گزارش یہ ہے کہ جن بچوں نے پوزیشن لی ہے انہوں نے, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن ملنے کے بعد یا تو ایکسلریشن ہوتی ہے اس کی پروگریس میں, وہ مزید آگے بڑھنے کے لیے انکریج ہو جاتی ہے, یا تو سمجھتی ہیں کہ بس بہت ہو گئی, اس کے بعد لیزینس آ جاتا ہے, سستی سا آ جاتا ہے. یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. ایک دفعہ پوزیشن آ گئی, نامی گرامی پوزیشن ہولڈرز کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں, پڑھیں, بڑے پوزیشن ہولڈرز, وہ آج پریکٹیکل لائف میں آ کے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آج یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا اتنے اچھی پوزیشن کے بعد. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوزیشن ملنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ سستی. ایسا نہیں ہے. اور جن کی پوزیشن نہیں ہے, بیٹا ٹھیک ہے, یادداشت کے معاملے میں جو کچھ پڑھایا اس کو سمجھنے اور اس کو پیش کرنے کے معاملے میں, اس کو پریزنٹ کرنے کے معاملے میں آپ کی تھوڑی سی پوزیشن یقیناً کم ہوگی, لیکن آپ کے اندر اور بھی بڑے ایسنس ہوں گے, بڑا جوہر ہوگا, بہت ساری صلاحیتیں آپ کے اندر ہوگی. اس کی پوزیشن سر میں نہیں, اس سسٹم میں نہیں دی. یہ میں بتاؤں جو آپ کا اور میرا نظام ہے, میں کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ پریشان ہو رہے ہیں کالج کی کرٹکس کر رہے ہیں, میں کالج پہ نہیں کرٹکس کر رہا ہوں, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. آپ کے میرے ایجوکیشن سسٹم میں یہ احاطہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم چاہے پہلو میں اچھی پوزیشن لینے والے سب کو ایکنالج کریں. اور ابھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہے, اس میں صرف آپ کی یادداشت کو نہیں دیکھی جائے گی, آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو بھی دیکھی جائے گی, آپ کے رویوں میں, کردار میں, آپ کے نفسیات میں, آپ کے پریزنٹیشن میں, آپ کی ایک چیز میں, تمام ڈومین کو لے کر آپ کی پوزیشن کو ماپا جائے گا. تو جس طرح ابھی 20-25 پوزیشن نہیں ہے, 60-70 اور پوزیشن ہولڈرز بھی اس ادارے کے نکل رہے ہیں. میں جب پہلی دفعہ اس ادارے میں آیا تو میری ایک کلاس نہیں تھی, آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو, بیٹیاں آپ کو یاد نہیں ہو, مجھے یاد ہے 2 باتیں کی تھی, یا اسپیچ میں یا ملاقات کر کے. ایک بات کی تھی, یہ جو سڑک اتنی ناپختہ ہے, ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہونا, مجھے یاد ہے, آپ کی سڑک بن گئی ہے. جب سڑک نہیں بنی تھی تو اسی ایریا کو میسن ڈیم کا نام دیا تھا. اب جب کی سڑک بن گئی تو کہیں لکھنؤ والوں کا شکریہ, لیکن ہمیں کام چلا رہے ہیں. الحمدللہ کام ہو گیا, آسائشات مل گئی, سہولتیں مل گئی, تو خدا کا شکر. دوسرا یہ مطالبہ کیا تھا ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے, مجھے یاد ہے. الحمدللہ ہم نے اسکیم میں کوئی 3 لاکھ کے قریب تقریباً میں نے اس ادارے کے لیے واٹر سپلائی اسکیم رکھی ہے. آپ کی اور میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب آپ کا شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے انتخاب میرے حلقے کو کیا, اس علاقے کو کیا جہاں پہ ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے ایشوز ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں, تو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں. جو ہمیں سسٹم ملا ہوا ہے, اس سسٹم میں بہتری لانا خود سے ایک بہت بڑا کام اور بڑی جہاد ہے, جس میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مسنگ فیسلٹیز کا ہونا ہر جگہ پہ, ایچ آر کا ایشوز اپنی جگہ پہ, اور ڈیفیشنسیز جو ہے قانون کی اور ایچ آر کی وہ اپنی جگہ پہ. آپ نے اس ادارے کو یہاں لانچ کیا, اور کوالٹی ایجوکیشن بالخصوص خواتین کی تعلیم کے لیے آپ کی جو پروگریس ہے,
آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کمنڈیبل ہے. میں پوری ٹیم کا آج بنیادی جو مبارکبادی دینی چاہیے والدین اور بچوں سے زیادہ اساتذہ مبارکبادی کے مستحق. اور اساتذہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو جسے کہا جاتا ہے نا ایک چراغ کی مانند خود جل بھول کے برباد ہو جاتا ہے، اپنی زندگی اجڑ جاتی ہے، اپنی زندگی نہیں بنتی. ہاں دوسری زندگی بن سکتی ہے. اس والی دنیا میں اساتذہ تعیشات کی زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اپنے کندھے پہ بہت سو کو چڑھا کے کامیابی کے مناظر طے کراتا ہے، وہ اساتذہ ہے. تو ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں اور پوری ٹیم کو ایک دفعہ مبارکبادی دیتا ہوں. آپ تمام بیٹیوں کو جنہوں نے پوزیشن لی ہے اور جنہوں نے سال مکمل کیا ہے، ان سب کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور اس بات کی یقین دہانی کے ساتھ انشاءاللہ اس ادارے کو جب بھی جس طرح کی خدمات کی ضرورت پڑے گی، میرا اپنا ادارہ ہے، یہ بیٹیاں میرے اپنی بیٹیاں ہیں، اپنی بچیاں ہیں، اور انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک دو کر کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا گارما ہے یا معاشرے کا یادمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو سناتے ہیں جن کو سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نمازیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. قاری قرآن کو ان کی محفلوں میں جا کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے. دینداروں کو جو مسجد امام بارگاہوں میں آتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ نے ہی دینداری کرنی ہے. یہ جو وائلنس کے حوالے سے، جنڈر وائلنس کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے، یہ خواتین سے زیادہ، بچوں سے زیادہ اس طبقے کو سنانے کی ضرورت ہے جہاں سے افراط ہے. اور اس میں شک نہیں ہے، افراط بھی ہے اور تفریط بھی ہے. میں ابھی صداقت صاحب سے ذکر کر رہا تھا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ رات کو کھانا بھی نہ ملے تو آرام سکون سے سو جاتے ہیں اور صبح ناشتے کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہمیں سمجھانا اس مائنڈ سیٹ کو ہے جو واقعی ان چیزوں کو اپنے معاشرے کی ویلیو سمجھتے ہیں، اقدار سمجھتے ہیں. ڈیاجی صاحب نے بات کہی کہ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی، اپنی بہن کسی کے گھر میں جا کے خوشحال رہے، اتھارٹیز ان کے ہاتھ میں ہو، پاور ان کے ہاتھ میں ہو، ڈیسیجن میکنگ میں ان کی انفلوئنس ہو. جبکہ دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر پہ آنے کے بعد ہم ان کو ڈیسیجن میکنگ میں کبھی شامل نہیں کرتے، ہم ان کو پاور اور اتھارٹی نہیں دیتے. ڈس بیلنسنگ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. سو میڈم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ دین مقدس اسلام کیا کہتا ہے، اور دوسرا المیہ معاشرے کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات و احکامات کی مس انٹرپریٹیشن ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. جب تک معاشرے کا وہ طبقہ جو باشعور بھی ہو، جو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار بھی ہو، وہ جب تک آگے نہیں بڑھے تب تک یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اب کہ مثلا اسلام میں خواتین کی حقوق اٹھا کے دیکھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اور دین اسلام کی طرح اگر خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو میں آج اس دین کو مانتا ہوں، میں چھوڑ دوں گا اسلام اگر اس سے زیادہ جامع کوئی دین. اور ایون آپ ایسے معاملات میں خاص کر سوشل ایشوز میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک خاتون کو آپ بونڈ تک نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، نہیں بونڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم نے انسان نے معاشرے میں خواتین کے حوالے سے، اور یہ بھی میں گزارش کرتا چلوں ایک بات یہاں پہ بار بار ہوتی رہی کہ وائلنسز میں اضافہ ہو گیا، تشدد میں اضافہ ہو گیا. میرے پاس کم از کم کوئی ریسرچ بیسڈ فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں ہے. آپ کے میرے معاشرے میں اس وقت تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے. میری جو پرسپشن ہے، میں جس اینگل سے دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہوگا کہ تشدد میں اضافہ ہو گیا، کسی کو لگتا ہوگا نہیں اضافہ نہیں ہوا ہوگا. وہ میری رائے ہے. ریسرچ بیسڈ ہمارے پاس کون سی اسٹیٹس ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ اب وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے یا وائلنس میں کمی ہو رہی ہے، اور کس قسم کے وائلنس میں کمی یا اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سائنٹیفک اپروچ کے تحت ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اس میں نیگلیجنس کہاں پہ ہو رہی ہے، کن ایریاز میں یہ ہے، اس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہماری جہاں کہیں
ایسے موضوعات پہ گفتگو ہو یا پریزنٹیشنز ہو تو ہم فیکٹس اور فیگر بیس میں کام کریں. ہمارا جو اپروچ ہو انٹلیکچوئل اپروچ ہو, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا سوسائٹی ہے کہاں پہ اور اس کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی درست ہے, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اجتماعی شعور کا ایشو ہے اپنی جگہ پہ, اس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ادارے اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اور یقیناً اس میں جو سب سے اہم ہے خواتین کی طرف سے, میں اس کو تمام ایشوز کا حل اگر مجھ سے پوچھیں کیا ہے, جتنے ایشوز ہیں ویمن رائٹس کے حوالے سے, وائلنس کے حوالے سے, ان سب کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دو حل. پہلا حل قرآن کے نظام کی عملداری, دین اسلام کی بالادستی عملداری, میری نہیں, میری اپنی مرضی نہیں, میری اپنی انٹرپریٹیشن نہیں, قرآن کی انٹرپریٹیشن, اسلام کی انٹرپریٹیشن, اس کی عملداری. دوسرا حل خواتین کی تعلیم, ایجوکیشن, ویمن کی ایجوکیشن پہ ہم فوکس کام کریں. اور میں ایک ڈبیٹ میں پہنچا, میں نے ٹیڑھی باتیں کرنی تھی وہاں سوچ سمجھ, وہاں پہ خواتین کے کام کے حوالے سے باتیں ہو گئی, مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ دیکھیں خواتین سے کام نہیں لینا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ میں نے کہا ٹھیک ہے خواتین سے کام نہیں کرتا, آج ہو گیا. پھر آپ ادھر آ کے یہ بات بھی کر رہے ہو کہ خواتین کو کام کرنے کے مواقع دینے چاہیے. یہ تضاد کیوں؟ ایک طرف آپ کو اس بات پہ دکھ ہے کہ خواتین پانی بھوگی ہے, اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو پہاڑ چڑھنے کے لیے اجازت دینی چاہیے. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے افراط و تفریط. ایک آرٹیکل میں ڈھونڈ رہا تھا, ابھی نہیں ملا, اس کے 2-4 جملے بڑے زبردست تھے. یوم خواتین پہ جاوید چودھری نے ایک کارن لکھا تھا, رسول کی بیٹی کے عنوان پہ, حضرت محمد مصطفیٰ. ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک سوال انہوں نے اینڈ پہ چھوڑ کے گیا تھا, اور وہ سوال بڑا چپٹا سوال تھا. وہ سوال یہ تھا کہ میری بیٹی, میری بہن, میری ماں, میری زوجہ یا جو بھی خواتین ہے ان سے یہ سوال کریں کہ آپ بحیثیت زوجہ فاطمہ کی طرح ہے جو علی کی زوجہ تھی؟ کیا بحیثیت ماں فاطمہ کی طرح ہیں جو حسن و حسین کی ماں تھی؟ کیا بحیثیت بیٹی ایسی بیٹی ہے جو رسول کی بیٹی کی نقل کرے, ان کی تقلید کرے, ان کو فالو کرے؟ تو ہمارے پاس جواب نہ میں آئے. اور پھر گھریلو معاملات میں تشدد کی بات نہیں کرتا, گھریلو معاملات میں اس بات کا قائل ہے کہ وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں قربانی نہ ہو, وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں قربانی نہ ہو. اور ہر وہ گھر, دیکھیں معاشرے کو میں مختصر کر رہا ہوں, معاشرے کو ماہرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, سماج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, گھر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. وہ یہ ہے, ایک وہ سماج جہاں پہ ظلم کی بالادستی ہوگی, جہاں پہ جبر کی بالادستی ہوگی ہر معاشرے میں, اور وہ گھر بھی, کچھ گھر بھی ایسے ہوں گے جہاں ظلم اور جبر کی بالادستی ہوگی. اس گھر میں یقیناً مسائل آئیں گے. وہ گھر, اس گھر میں انسان مثبت کوششیں کرتا ہے اس جبر و ظلم و ستم سے نکلنے کے لیے, اور راستہ ڈھونڈتا ہے. جیسے لیاقت ملک صاحب نے کوئی سیل قائم کرنے کی بات کی, ہمارے سرحد صاحب نے پناہگاہ کا بڑا زبردست آئیڈیا دیا, لیجسلیشن کی طرف ہمیں متوجہ کیا. یہ اس معاشرے میں ہے جہاں ظلم ستیزی نہ ہو, جہاں ظلم و زیادتی کی بالادستی ہوتی ہے اس گھر میں. اور وہ گھر آئیڈیل تو نہیں کہا جا سکتا, وہ سماج آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا. اس سے نکل کر ایک اور معاشرہ بنتا ہے جس سے بعض لوگ یورپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, لیکن اس کی اپنی اس پہ بات ہو سکتی ہے, میں یہاں پہ موضوع نہیں چھیڑوں گا. دوسرا جو طبقہ ہے وہ معاشرہ جہاں پہ ظلم تو نہیں ہوتا لیکن عدل ہوتا ہے, جہاں انصاف ہوتا ہے. ماہرین نے یہ کہا ہے کہ جو عدل و انصاف کی بالادستی والا معاشرہ بھی آپ اور میرے لیے آئیڈیل نہیں ہے. عجیب بات ہے, آپ کے گھر میں ظلم نہیں ہوتا, کہتے یہ بھی آئیڈیل نہیں ہے. تو معاشرہ کون سا آئیڈیل ہے, گھر کون سا آئیڈیل ہے, سماج کون سا آئیڈیل ہے؟ تو اس پہ بہت زبردست بات یہ کی گئی ہے, وہ یہ کہ ہر وہ معاشرہ, وہ گھر, وہ سماج
جہاں عدل انصاف کی بات نہیں، حق حقوق کی بات نہیں، بلکہ قربانیوں کی بات ہو، جہاں ایثار کی بات ہو، اور ہمیں دنیا میں کسی خاتون کی بے مثال قربانیاں اگر ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے۔ اور محمد کی بیٹی جتنی محنت کرتی تھی نا، جتنے ہاتھوں پہ چھالے پڑتے تھے، جس طرح بچوں کی خدمت کرتے تھے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور اس بات سے انکار کیا بغیر کہ ہے یہ عنصر تشدد کا، ہے یہ عنصر ظلم و زیادتی کا ہے، تو اس کو ہم نے اسی فریم میں، اسی ڈومین میں رکھ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آخر میں اس نئی تمنا اور خواہش کے ساتھ کہ میری بیٹیاں جو اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کی اوور پریزنٹیشن ہم سب نے دیکھی، آپ سب کی قابلیت، ذہانت، آپ سب کی صلاحیت، لیاقت کا بھی میں معترف ہوں، اور یہ میں تلقین کرتا ہوں کہ بیٹے خلیل الرحمن قمر کا ایک جملہ تھا اور عجیب جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ اچھا مرد نا، بہت اچھا مرد اور سب سے اچھا مرد بھی کسی اچھی عورت سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ سب سے بہترین اور اچھا مرد بھی، سب سے اچھا مرد بھی کسی اچھی عورت سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ سب اچھی عورت بنیں گی، اور ایسی اچھی عورت بنیں گی جو تمام شعبوں میں انشاءاللہ آپ رول ماڈل بنے گی، آپ لیڈ کرے گی، علمی، فکری، شعوری، سماجی ہر معاملے میں۔ اس ادارے کی بیٹیوں سے، بچیوں سے، طالبات سے ہماری توقعات وابستہ ہے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی سے نوازے اور اس دنیا میں بھی کامیابی سے نوازے۔